بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ، پس لڑتا رہے میرا پیغمبر اللہ کی توحید کو اونچا کرنے کے لیے، اور نہیں مکلف تو مگر اپنی جان کا، وحرض المؤمنین، اور ابھار یعنی فوجی بھرتی جاری رکھ، بھرتی اور مجاہدین کی بھرتی جاری رہے، حرض المؤمنین اصل اللہ، یہ بھی حکام کا فریضہ ہے، پانی نہیں کرو، یہ بھی حکام کا فریضہ ہے، فوج دفاعی فوج اور دوسری فوجی بھرتی جاری رکھنا۔ اصل اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ان یکف باس الذین کفروا، روک دے گا لڑائی ان کی جنہوں نے کفر کیا، واللہ اشد باسا، اللہ سخت ہے باعتبار پکڑنے کے، باشد و تنکیلا، اور اللہ پاک سخت ہے باعتبار تنکیلا سزا دینے کے، بدلہ لینے کے۔ اور وہ شخص جو شفاعت کرے شفاعت اچھی، یکن لہو، ہوگا بس اس کے حصہ، منہا، اس حسنہ سے یعنی اچھی شفاعت سے، اور وہ شخص کے شفاعت کرے شفاعت برائی کی سفارش کرے، یکن لہو کفلن، تو ملے گا اس کو کفلن بوجھ، اس کے لیے وہ بوجھ ہوگا اس سیئہ سے، اور ہے اللہ پاک اوپر ہر چیز کے نگہبان۔ وَإِذَا، اور جس وقت تمہیں سلام کیا جائے ساتھ تحیہ کے، پائیو، تو تم بھی تحیہ یعنی سلام کا جواب دو، بے احسن منہا، اس سے بہتر، یا بوئی لوٹا دو۔ یہ سلام کا مسئلہ بیان کیا، اہل عرب کا سلام تھا حیاک اللہ، انعم صباح، اور آج انگریز کے بچے کا سلام ہے صبح بخیر، صبح بخیر، اور گڈ مارننگ ہے، ہیپی نائٹ، فلانا فلانا، یہ سب بکواسیں مکہ کے مشرک کہتے تھے۔ حیاک اللہ، انعم صباحا، انعم اللہ بکا، اس طرح کرتے۔ اسلام کا شعار یہ ہے السلام علیکم، یہ اسلام کا شعار ہے۔ آج کل یہ جو سکول کالج والے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، کبھی دیکھا ہے؟ تیری ماں کو یہ کیا، تیری بہن کو یہ کیا، یہ سلام ہو رہا ہے۔ اکثر اسے ماں کی گالی نکالیں گے اور ننگی گالی، تیری ماں یہ، تیری بہن یہ، بس ٹھیک ٹھاک، یہ سلام ہوگی ہے۔ یہ ہے انگریزی تہذیب، اور مسلمانوں کا شعار کیا ہے؟ السلام علیکم، افشوا السلام۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرو، افشوا السلام۔ وَإِذَا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے، تحفہ دیا جائے ساتھ تحفہ کے، ہدیہ دیا جائے ہدیہ کے، تم بہتر اس سے، تو مراد اس سے کیا ہے؟ سلام۔ دوسرے ہدیوں کا بھی یہی حکم ہے، کوئی کہے السلام علیکم تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کم از کم وعلیکم السلام، بہتر برحمت اللہ، وہ رحمت اللہ کہے تو آپ برکاتہ، اور بعض روایتوں میں مغفرتہ تک آیا۔ آگے جو بڑھتے ہیں جنت حلال ہوتے، جہنم حرام ہوتے، جو خود حرام ہوئے۔ ہاں، یہ سلام میں تعریف ہے۔ ہاں، حیو بأحسن منہا، اور ردوہا، اور یا لوٹا دو وہی جو اس نے کیا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ پاک اوپر ہر چیز کے حساب کتاب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی قابل عبادت کے، منت منوتی، نظر نیاز، پھیرے طواف، بدنی مالی لسانی عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عالم الغیب، حاضر ناظر، داتا، غوث اعظم، دستگیر، اس کے سوا کوئی نہیں، اللہ سوا اس کے۔ پھر مسئلہ توحید درمیان میں آ گیا، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ مسئلہ بیان کیا جہاد
کس مسئلہ کے لیے کرنا ہے؟ زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہیں، ملکی سرحدوں کے لیے نہیں، اور وہ بھی انگریز کی غلامی کے لیے نہیں۔ جہاد ہوگا تو مسئلہ لا الہ الا اللہ کی خاطر، توحید والے مسئلہ کی خاطر جہاد ہوگا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تخویف اخروی ہے، ضرور بالضرور جمع کر دے گا تم کو قیامت، الى یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی فی یوم القیامہ لا ریب فی، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا فما لکم فی المنافقین۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ بعض منافقین انہوں نے چھٹی مانگی، اور چھٹی مانگ کے انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں دوسری طرف، اور ہم انشاءاللہ واپس آ جائیں گے، ہماری کچھ مجبوری ہے۔ وہ منافق گئے اور دارالحرب کے ساتھ مل گئے اور واپس نہیں آئے، ایک۔ دوسرا، کچھ لوگ مکہ سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا یار مدینے، وہ آئے تھے ویسے چسکے کے لیے، جاسوس بھی تھے، بھائی ذرا ہم بھی الونی سڑونی روزانہ جو فتوے لگتے ہیں ذرا سن کے آئے بھائی کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو وہ ادھر آ گئے، تو وہ آئے، بڑا انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ کا نظام تو بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے۔ خیر انہوں نے کہا جی ہم ذرا جاتے ہیں، بال بچے لے آئے، وہ بھی گئے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو جہاں مدینہ منورہ سے منافقین ظاہراً اسلام قبول کر کے کچھ جاسوس، کوئی دوسرے منافق چھٹی والے تھے، وہ کچھ دارالحرم میں چلے گئے، کافروں کے ساتھ مل گئے، اور کچھ جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے معاہدین لوگ جو تھے، معاہدہ والے، ان کے ساتھ مل گئے۔ دو فریق پھر بن گئے منافقین کے۔ ادھر صحابہ کی رائے میں بھی اختلاف ہوا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ جو چھٹی مانگ کے گئے تھے تو یہ تھے تو مومن، اس لیے یہ کہیں مل گئے تھے، ان کو مارنا نہیں ہے۔ دوسرے صحابہ نے کہا بھی نہیں، یہ پکے کافر تھے اور نرے بے ایمان تھے، جہاں مل گئے ان کی ہڈیاں توڑ دو۔ جہاں یہ گئے چھٹی بہانہ بنایا، اصل مقصد ان کا بھاگنا تھا، فرار، وہ بھاگ گئے۔ تو اس طرح صحابہ کی کتنی جماعتیں ہو گئیں؟ دو۔ یہ وہاں اسی واقعہ کا ذکر ہے، یہ آیت تب سمجھ آئے گی۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، پس کیا ہو گیا تم کو منافقوں کے بارے میں؟ دو پارٹیاں بن گئے ہو، دو رائیں، ایک طرف ان کو مسلمان کہتا ہے اور دوسرا ان کو کافر سمجھتا ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے فیصلہ کیا یہ پکے کافر ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے پھیر دیا ان کو ان کے کسب کی وجہ سے۔ کیوں پھیرا؟ ان کے کسب کی وجہ سے، یعنی ترک دارالاسلام، انہوں نے دارالاسلام کو چھوڑ دیا تو اللہ نے پھیر دیا۔ اتریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو یہ کہ تم ان کو ہدایت پہ لے آؤ گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے اختیاری طور پہ، جس کو اللہ ہدایت نہ دے تو تم جو کہتے ہو مسلمان ہیں، تم انہیں مسلمان کر لو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ کافر ہے، اس لیے انہیں مسلمان نہ سمجھو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور وہ شخص کہ گمراہ رکھے اس کو اللہ پاک، پس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی سبیلا، راہ ہدایت والا۔ بدو، چاہتے ہیں غلو فی الکفر، وہ پکے غالی ہیں اور پسند کرتے ہیں کاش کہ تم بھی کفر کرو یا تمہیں کافر بنانا، کما کفروا، جیسے وہ خود کافر ہیں، تاکہ ہو جاؤ تم دونوں برابر۔ وہ تجھے چاہتی ہیں، فلا، بس مت دوستیاں رکھو ان سے، ہیں مت بناؤ ان سے اولیاء، دوست، ان سے رابطے شابطے بالکل منقطع کر دو، حتیٰ کہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھرے رہیں گے، فَخُذُوهُمْ، پھر پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ان کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ،
جہاں پر بھی ان کو پائیں کلمہ پڑھتے رہیں تب بھی مارو، کیونکہ اصل کافر ہیں یہ، دارالحرب کے ساتھ مل گئے ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور مت بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ کسی کو مددگار مگر وہ جو پہنچتے ہیں طرف ایسی قوم کے، یعنی اس معاہدین کے ساتھ مل گئے، الا قوم بینکم و بینہم، کہ تمہارے درمیان اور ان قوم کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا، یا آئیں وہ تمہارے پاس صلح بلا واسطہ تمہارے پاس آ جائیں، حسرت صدورہم، بند ہوں سینے ان کے لڑنے سے، یا لڑیں اپنی قوم سے، تو ان صورتوں میں چھوڑو۔ ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ پاک مسلط کرتا ان کو تم پر، البتہ قتل کرتے تم کو، ان اگر وہ دور ہو گئے، فلم یقاتلوکم، اگر دور ہو جائیں اور تمہارے ساتھ لڑائی نہ کریں اور تمہیں صلح کا پیغام بھیجیں، تو نہیں کیا اللہ پاک نے واسطے تمہارے ان پر سبیلا، کوئی راہ، یعنی پھر تم بھی ان سے نہ لڑو اگر وہ نہ لڑیں۔ ستجدون، پائے گا تو دوسروں کو، ارادہ کرتے ہیں یہ کہ تم سے صلح کریں اور تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ ہو، صلح کریں، ہاں، ان یامنوکم و یامنو قومہم، کہ تمہیں بھی بے غم کریں اور اپنی قوم کو بھی بے غم کریں، کلما، یعنی لڑائی نہ کریں، کلما ردو الی الفتنہ، یہ جب بھی طلب کیے جائیں، لوٹائے جائیں طرف فتنہ کے، جیسے شرک ہے، ابن عباس سے الفتنہ کا معنی شرک ہے، تو کھسک جائیں اس میں، داخل ہو جائیں اس میں، فَيَعْبُدُونَ مَا هُمْ مَا يَعْبُدُونَ، تو وہ بھی غیروں کی پوجا شروع کر دیں، اور اگر الگ نہ الگ ہو جائیں تم سے اور ملیں یا القاء کریں تمہاری طرف ڈالیں پیغام صلح، تو روک لو اپنے ہاتھوں کو ان سے اور پکڑو ان کو اور قتل کرو ان کو جہاں پاؤ، اولئک، یہی لوگ ہیں کہ جعلنا لکم، کیا ہم نے اوپر ان کے، سلطانن، سند سری، مبینہ، واضح۔ اہل بدعت کہتے ہیں ہم عرابی کی وجہ سے روایت نہیں لیتے، بلکہ حضرت علی نے اس کی تائید کی۔ حضرت علی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، حضرت علی تک ثابت کرو، حضرت علی نے تائید کی، پہلے ثابت تو کرو نا کہ یہ واقعہ ہوا۔ ہم کہتے ہیں یہ واقعہ گپو ٹیشن ہے، اس کی سند ہی کوئی نہیں ہے، ہاں، کذاب راویوں کی من گھڑت چیزیں۔